تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور افعال کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہشات و لذات کو فنا کر دے، کیونکہ اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے فاسق و غافل مخلوق سے قطع تعلق کرنا نہایت ضروری ہے، اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ نفع و نقصان، دفع ضرر و شر، اسباب دنیوی جدوجہد کے تمام معاملات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان امور کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور قاضی الحاجات اسے ہی سمجھا جائے۔ خدا کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندے کے امور و معاملات کا کفیل اور ذمہ دار رہا ہے، زمانہ حال میں بھی وہی کفیل اور ذمہ دار ہے، اور مستقبل میں بھی وہی رہے گا۔ اس کی یہ نگرانی اور ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو بطن مادر میں تھا، اور پھر ماں کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ خدا کے ارادے کی خاطر اپنے ارادے سے فنا ہو جانے کی یہ علامت ہے کہ تو کسی خواہش و مراد کا قصد نہ کرے، اس لیے کہ ارادہ خداوندی سراسر خیر و بہتری پر مبنی ہے، اور اس عمل میں تیرا قصد کرنا بھی شرک ہو جائے گا۔ خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فعل تجھ پر جاری ہو جائے گا، اور افعال الہی کے نافذ ہوتے وقت تیرے اعضاء ساکن و غیر متحرک ہو جائیں گے، قلب مطمئن ہوگا، سینہ فراخ و کشادہ ہوگا، چہرہ روشن و پرنور ہوگا۔ تعلق باللہ کی روحانی توانائی پا کر تو کائنات کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ عرصہ ہستی میں دست قدرت تجھے پھرائے گا، زبان قدرت تجھے پھر پکارے گی اور ہدایت دے گی۔ تجلیات الہی تجھے ماہیت اشیاء دکھائیں گی، خلعت نورانی تجھے لباس معرفت پہنائے گا، پروردگار عالم خود تجھے علم سکھائے گا، اور اس علم و عرفان کی برکت سے تجھے سلف صالحین اور برگزیدہ عارفین کے مقام تک پہنچائے گا۔ پھر تو مخلوق سے برگشتہ و کنارہ کش رہے گا، تجھ میں ذاتی خواہش و ارادہ باقی نہ رہے گا۔ تو بشریت کے رذائل سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور تیرا دل توحید کا شناسہ ہو کر ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اس رتبے پر پہنچ کر کرامات و تصرفات تیری طرف منسوب کیے جائیں گے۔ یہ تصرفات ظاہراً فعل و حکم میں تجھ سے مشاہدہ کیے جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے افعال و احکام ہوں گے، اور پھر تو ان شکستہ اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو جائے گا جن کی خواہشات نفسانی اور بشری بالکل فنا ہو گئے، اور پھر از سر نو ان کے قلوب میں ارادہ ربانی اور مشیت ازدی کی کامل اطاعت کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے خود کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہے۔ نیز فرمایا، میں ان لوگوں سے بالکل قریب ہوں جن کے دل میری ہی وجہ سے شکستہ ہیں، پس اللہ تیرے پاس نہ رہے گا تا وقت کہ تیری تمام خواہشات، تیرے سب ارادے اس کے ارادہ اور رضا کے لیے شکستہ نہ ہو جائیں۔ لیکن جب تو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں میں فنا کر دے اور ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تجھے نئے سرے سے پیدا کرے گا اور تو نئی باطنی صفات کا حامل ہوگا۔
تیرے نفس میں شرک کے محرکات محو ہو جائیں گے اور توحید قلب و دماغ میں راسخ ہو جائے گی۔ پھر تجھے دیدار الہی حاصل ہوگا۔ یہی حدیث قدسی میں وارد ہے۔ میرا بندہ مومن ذکر و عبادت کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے، جہاں تک کہ وہ مجھ سے بہت محبوب ہو جاتا ہے، اور ربط کامل سے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پس فنا کی کوئی حالت اس کے سوا نہیں ہے کہ تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فانی ہو جائے، اور مخلوق یا تو نیک ہے یا بد، اسی طرح تو بھی یا تو نیک ہے یا بد۔ پس جب تو اپنی فطری اور ازلی صفات کو ضبط و محفوظ کرتے ہوئے مخلوق کے خلاف شریعت تاثرات کو قبول نہ کرے گا، اپنی توقعات کو اس سے وابستہ نہ کرے گا، اور اس کے شر سے خائف و ہراساں نہ ہوگا، تو پھر تیرے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا۔ جیسا کہ تیری پیدائش سے پہلے تھا، اس حقیقت کو نہ بھول کہ خیر و شر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور جب تو خدا پر یقین کامل رکھے گا تو وہ تجھے قضاء و قدر کے شر سے محفوظ کر دے گا، اور خیر کی برکات تیرے لیے بسیط ہو جائیں گی۔ پھر تو ہر خیر کا محل، ہر نعمت و مسرت کا مرجع، ہر نور و ضیاء کا مرکز، اور ہر امن و امان کا سرچشمہ بن جائے گا۔ بس عاشقان حق کا مطلوب و منتہا یہی فنا ہے، اور یہیں سے اولیاء اللہ سیر و سلوک کے بعد اپنی منزل پاتے ہیں۔ بہرکیف نفس امارہ کی خواہشات سے انحراف ہی توحید کی تکمیل ہے۔